اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی جو ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا یہ حصار کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ بہت سارے بچے اور بچیاں مجھ سے پوچھتے ہیں کمنٹس میں کہ حصار کیسے کرتے ہیں اور حصار ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حصار کیا ہے، چیز کیا ہے۔ حصار اصل میں سرکل آف پروٹیکشنز ہوتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ ویڈیو کو غور و فکر کے ساتھ سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا اس ویڈیو سے۔ جب ہم کوئی بھی عملیات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں یا چاہے نہیں بھی کرتے تو تب بھی حصار کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے وظائف عملیات میں اور عام زندگی میں بھی۔ حصار ہمیں ہر اس بری چیز کے شر سے بچاتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ حصار سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کا حصار صحیح ہے تو۔ حصار ایک قسم کا ایک سرکل ہوتا ہے۔ حصار ہمارے کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کوئی بھی وظائف اور عملیات کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح اور کیسے حصار کرنا ہوگا۔ جب تک آپ حصار کے اندر ہوں گے یا آپ نے حصار کیا ہوگا تو نہ ہی کوئی باہر کی کوئی چیز آپ کو تنگ کرے گی اور نہ ہی آپ جو وظیفہ یا عملیات کر رہے ہیں اس کے عملیات آپ کو تنگ کر سکیں گے۔ کسی بھی قسم کا نہ کوئی جنات، نہ کوئی بدرو، نہ کوئی چڑیل آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کوئی عملیات نہیں بھی کرتے تو پھر بھی آپ حصار لازمی کر لیا کریں، کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں جنات وغیرہ نکلتے ہیں، شیطانی چیزیں نکلتی ہیں باہر، یہ حصار ہم صرف کرتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ جو دوسری مخلوق ہے انہیں دور سے ہی وہ حصار نظر آتا ہے اور وہ اس چھت پہ نہیں اترتی جس پہ حصار ہو، یا اس کمرے میں اس شخص کے قریب بھی نہیں جاتی کہ جس پر حصار کیا ہوا ہو۔ تو یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر آپ عملیات نہیں بھی کرتے تو پھر بھی آپ اپنا اور اپنے گھر کا پورے کا حصار کر لیا کریں۔ اور حصار کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ جتنی دنیاوی تکلیفات یا پریشانیاں یا حادثے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر آپ ایک عامل ہیں یا آپ عملیات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کے لیے تو یہ حصار بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، حصار کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ جب بھی عمل کرنے بیٹھیں، کوئی وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کریں اور پھر اس انگلی سے اپنے گرد ایک گول دائرہ کھینچیں۔ اگر پاؤڈر سے یا کسی چاک وغیرہ سے حصار بنانا مقصود ہو تو پہلے حصار بنا لیں۔ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے یہ پڑھ کے آپ انگلی پہ دم کر کے حصار کے اوپر ہلکے سے پھیر دیں۔ اب آپ کا حصار عملی شکل میں ہوگا، لیکن اس سے اثرات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حصار عملی ہو یا نادیدہ، دونوں کی قوت برابر ہوگی۔ ہاں، عملی حصار میں آپ کو تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حصار نظر آتا رہے گا اور آپ غلطی سے اسے پار نہیں کریں گے، کیونکہ جو نادیدہ حصار میں اکثر لوگ گھبراہٹ میں یا انجانے میں ہی باہر آ جاتے ہیں۔ اس طرح حصار آپ نے مکمل کرنا ہے اپنی دائیں طرف سے، اور جہاں پہ آپ کا حصار مکمل ہوا وہاں پہ ایک کراس کا نشان لگا لیں کہ آپ کو یاد ہو آپ نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہ اینڈ کیا۔ اور جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اسی طرح سے آپ نے یہی چیزیں پڑھ کے تو اسی طرح آپ نے حصار کے اوپر اپنی انگلی پھیرنی ہے،
یا آپ نے چاک یا جس طرح سے بھی آپ نے حصار کیا تو آپ نے اس کو الٹا گھما کے اسی جگہ پہ آپ نے ختم کرنا ہے۔ حصار نہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ چھوٹا، اس کو ایک حد میں رکھیں، بس اتنا ہو کہ عمل کی چیزیں اور عمل آرام سے اس میں بیٹھ سکے۔ بس اتنا ہو کہ عمل کی چیزیں اور عمل آرام سے اس میں بیٹھ سکیں، اور اگر عمل کرنے والا خوف و دہشت سے چند قدم پیچھے بھی چلا جائے تو کچھ نہ ہو۔ بہت سے لوگ حصار تنگ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ حصار اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے۔ اس حصار میں اگر ایک ذرے کے برابر بھی حصار مکمل نہیں ہوا تو اس کا آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ جن چیزوں کو روکنے کے لیے ہم حصار بناتے ہیں وہ ہوا کی مانند ہر اس چیز سے گزر جاتی ہیں جس میں سے ایک ذرہ بھی گزرنے کی راہ ہو۔ اس لیے یہ سرکل والا حصار جو ہے اس میں آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ یہ حصار کرنا ہوگا۔ میں کوئی تقریباً 20-25 سال سے عملیات اور وظائف کر رہا ہوں۔ اس طرح کا حصار کرنے کے لیے باوضو ہونا لازمی ہے، اور حصار ہمیشہ پاک صاف جگہ پر کریں۔ ناپاک جگہ پر آپ کا حصار ہوگا نہیں، کیونکہ یہ قرآنی آیات کا حصار ہے، اور حصار جن چیزوں سے بھی آپ نے کرنا ہے ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور میں خود عملیات بہت چھوٹی عمر سے میں نے خود شروع کیے ہیں، یہ میرا ایک شوق تھا اور ابھی بھی ہے۔ اور میں نے سورہ بقرہ کا عمل جو تھا وہ بھی میں نے تو بغیر حصار کے کیا تھا، اور سورہ مزمل کا عمل بھی میں نے بغیر حصار سے ہی کیا تھا، لیکن حصار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اب جو میں اپنا خود کا آزمایا ہوا جو حصار کر رہا ہوں اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، اور جس جگہ پہ آپ نے عمل یا وظیفہ کرنا ہے وہ آپ کا گھر ٹوٹل حصار میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا حصار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو، وظیفہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے کرنا ہوتا ہے تو وہ وظیفہ اور عملیات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے حصار بہت ضروری ہے۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی عمل تو آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، اور اپنے پورے جسم پر جس جگہ پہ آپ کے مکمل ہاتھ جا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پھیرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے داہنی طرف سے آپ نے حصار شروع کرنا ہے۔ آپ نے صرف پھونک مارنی ہے جس جگہ پہ جس کمرے میں یا جس گھر میں آپ بیٹھے ہوں۔ آپ کے گھر کے 4 کمرے ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، آپ نے چاروں کونوں پر ایک پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے یہ کہنا ہے، اے اللہ میں تیرے پاک کلام کے حصار میں ہوں اور تو میری حفاظت فرما ہر بری چیز کے شر سے۔ تو یہ والا جو حصار میں اب خود بھی کرتا ہوں تو یہ بہترین ہے، اس میں نہ یہ ڈر ہے کہ آپ حصار سے باہر نکلیں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا، جو سرکل والا حصار ہے اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی عملیات بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے حصار کے اندر نہیں آ سکتی، لیکن وہ حصار کے باہر آپ کو تنگ کریں گی، مختلف شکلوں میں آئیں گی، آپ کو ڈرائیں گی، دھمکائیں گی کہ کسی طریقے سے بھی آپ اس حصار سے باہر نکل جائیں۔ لیکن یہ والا جو میں نے اپنا خود کا بتایا ہوا آپ کو حصار کا بتایا ہے جو میں خود کرتا ہوں، تو اس میں جب آپ نے یہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارنی ہے، اپنے سینے پہ بھی دم کریں اور اپنے کمرے میں یا گھر کے چاروں کونوں پہ، تو جب آپ نے یہ الفاظ ادا کر دیے پھونک مارنے کے بعد کہ اے اللہ میں تیرے پاک کلام کی حفاظت میں ہوں اور مجھے ہر قسم کی بری چیز کے شر سے بچا، تو یہ آیت الکرسی والا 7 یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس کو آپ بھول جائیں کوئی بری چیز ہوتی بھی ہے۔ یہ اس طرح آپ لگا لیں کہ اگر آپ نے اپنی حفاظت کے لیے ایک کانسٹیبل کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ کانسٹیبل صرف روکے گا جو سیولین بندے ہوں گے کمزور سے۔ اگر کوئی حوالدار اور انسپیکٹر اندر آنا چاہے گا اس دفتر کے کمرے کے یا حصار کے تو وہ اس کو آنے دے گا، اور اگر آپ انسپیکٹر کھڑا کرتے ہیں
اپنی حفاظت کے لیے، تو اگر کوئی DIG یا IG یا SP آئے گا تو وہ بھی اندر آ سکتا ہے، لیکن یہ آیت الکرسی والا حصار، جیسے کوئی IG آپ کی خود حفاظت کر رہا ہو، تو یہ تو میرے اس اللہ کا کلام ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ اور آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دی، تو اس طریقے سے آپ پڑھ کے آپ اپنے پورے گھر کا حصار کر سکتے ہیں۔ پھر آپ جو وظائف اور عملیات کرتے ہیں، پانی ساتھ رکھتے ہیں، اس پہ بھی آپ پھونکے مار لیں اس طرح کی آیت الکرسی پڑھ کر، تو وہ بھی جب آپ اپنے چاروں کونوں پہ چھینٹے لگائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حصار ہی حصار ہوگا۔ اور بے شک ہمارے قرآن میں ہر چیز کا حل ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو لوگ بھی کرتے ہیں اور میں خود بھی کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔